ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازیہ شیخ N9۔ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت انجم مضمون اردو سبق نمبر 4 ہے 3 کچھوے۔ اطہر پرویز، پیدائش 25 ستمبر 1925 اور وفات 10 مارچ 1984۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہیں اطہر پرویز۔ یہاں پر ان کا تعارف دیا ہوا ہے۔ اطہر پرویز اردو کے مشہور ادیب اور محقق ہے۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھی ہے، جن میں ایک دن کا بادشاہ، نجومی آپا، ایک نائی اور رنگ ساز کا قصہ وغیرہ مشہور ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں زیادہ تر سنی سنائی ہوتی ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتی ہے۔ ان میں بتائی ہوئی عقل مندی کی باتیں ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس کہانی میں اردو کے معروف ادیب اطہر پرویز نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ بتایا کہ ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے سے کیسی مضیقہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، 3 کچھوے پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے، جہاں سمندر کی طرح طوفان نہیں آتے اور ہر وقت امن و سکون ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر تینوں پہاڑ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سا سامان لیا۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا، کیونکہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا۔ پھر یہ کہ کچھوے رینگ کر بھی تو چلتے ہیں۔ 3 کچھوے یہ پانی میں رہتے تھے۔ پانی میں رہتے رہتے یہ لوگ اکتا گئے تھے۔ تینوں کچھوے پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے تھے۔ انہوں نے سوچے کہ چلو پہاڑوں کی سیر کرتے ہیں۔ سمندر میں رہنے کے بعد سمندر کے پاس طوفان آتے ہیں ہمیشہ، لیکن پہاڑوں پر طوفان نہیں آئیں گے اور وہاں پر ہم جو ہے تو امن و سکون سے رہیں گے۔ یہ سوچ کر تینوں کچھوے پہاڑ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ اور یہ جو پہاڑ تک کا جو فاصلہ تھا، سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا، یعنی بہت زیادہ دوری تھی سمندر سے پہاڑ کے درمیان۔ اور ویسے بھی کچھوے جو ہے تو رینگ کر چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تو انہیں اور بھی زیادہ وقت لگے گا یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے۔ تینوں کچھوے پہاڑ کی طرف چلتے رہے۔ راستہ لمبا تھا اور ہر طرف جھاڑ جھنکار، لیکن کچھوے بھی دھن کے پکے تھے۔ وہ ہر تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخرکار ان کو بہت دور پہاڑ دکھائی دیے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے 20 سال گزر گئے۔ اتنے دنوں کے بعد جو انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک اچھی سی جگہ پسند کی اور سوچا کہ یہاں کچھ دن آرام کریں۔ کچھوے سمندر سے نکلنے کے بعد میں بہت دنوں تک جو ہے تو مسلسل چلتے رہے۔ کہ راستہ بہت زیادہ لمبا تھا، ہر طرف جھاڑ جھنکار، جھاڑی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن جو کچھوے تھے یہ بھی اپنے دھن کے پکے تھے۔ ان کی ایک ضد تھی کہ ہم وہاں تک جا کر رہیں گے۔ تو یہ تینوں کچھوے نے ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کیے، مقابلہ کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخرکار کئی سال گزر جانے کے بعد میں ان کو جو ہے تو یہ برف کے پہاڑ دکھائی دیے، اور جب انہیں یہ پہاڑ دکھائی دیے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے نزدیک کی جو ایک اچھی سی جگہ پسند کی اور سوچے کہ یہاں پر کچھ دن آرام کریں گے۔ ہوا ہلکے ہلکے چل رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا، لیکن کچھوے کا خول اتنا موٹا اور سخت ہوتا ہے جیسے فولاد۔
कछुए के ऊपर जो खौल होता है वो पत्थर की तरह जो है तो सख्त होता है। यहाँ की जो है तो हवाएं चल रही थी, सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए के ऊपर का जो खौल है वो मोटा होने की वजह से उन्हें सर्दी का कोई असर उन पर नहीं हुआ। इस पर सर्दी का क्या असर होता है, बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खौल में छिपा लेते हैं, उन्हें पता भी न चलता हवा कितनी ठंडी है। तो अपने खौल के अंदर जो है तो ठंडी हवा आने पर अपना मुंह छुपा लेते थे, जिससे उन्हें सर्दी का एहसास न होता। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। कछुए जब पहाड़ पर पहुंच गए तो उन्हें वहां पर बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत जोर की भूख लगी, वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए, बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना खाना रखा। कछुओं को जब भूख लगी तो उन्होंने वहां पर जो है तो बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और वहां पर उन पत्तों पर अपना खाना उन्होंने खाने के लिए रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। जब वो बर्फीले पहाड़ पर चले गए और उन्हें जब तेज भूख लगी तो वो खाने के लिए बैठ गए, लेकिन खाते वक्त उन्हें इस बात का ख्याल आया कि यहाँ पर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, पानी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। अब जब हम खाना खाएंगे तो पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। इनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, इसी से इनका खाना हजम होता था। अब वो सोचने लगे ठीक है आसपास पड़ोस में कहीं पानी मिल भी जाएगा, लेकिन पता नहीं वो पानी कैसा हो, क्योंकि कछुओं को जो है तो समंदर का पानी पीने की आदत थी और समंदर का पानी पीकर ही इन लोगों का खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए, इनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ। तो वो सोचने लगे कि पानी तो हमें लगने वाला है पीने के लिए, तब वहां से पानी लाना होगा। तो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोच में पड़ गए। इतने में बड़े कछुए ने मंझले यानी बीच वाले कछुए से कहा कि तुम जाकर समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठ कर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी तो ये राय है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। बीच वाला जो कछुआ है वो बोला कि मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को पानी लाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो छोटा भी है और चुस्त व चालाक भी है और मैं जो है तो थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों इसके पीछे पड़ गए और इसकी एक न चली। छोटे कछुए ने जाने से इनकार किया, बहाने भी बनाए, लेकिन दोनों भी कछुओं ने उसकी एक भी न सुनी और उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। छोटा कछुआ बोलने लगा, मैं तो चले जाऊंगा पानी लाने के लिए, लेकिन मेरे आने से पहले आप लोग ये खाना खा चुके होंगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और करते रहेंगे। दोनों कछुओं ने कहा कि तुम्हारे आने तक के हम जो है तो दोनों भी तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे, मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ ना लगाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे कछुए से कि जब तक तुम ना आते तब तक हम खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। आखिरकार छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहाँ तक के 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को ना आना था, ना आया। अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया।
ان کو یقین ہو گیا ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ چھوٹا کچھوا پانی لے کر نہ آتا۔ انہوں نے سوچا اب زیادہ انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کو آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ دونوں بھی جو کچھوے ہیں، چھوٹے کچھوے کا انتظار کرنے میں ان کے کئی سال گزر گئے، لیکن چھوٹا کچھوا نہیں آیا، تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی حادثہ پیش آیا ہو، اسی لیے جو ہے تو یہ چھوٹا کچھوا واپس نہیں آیا۔ آخر بھوک سے بے قابو ہو کر دونوں کچھوے کھانے کی طرف بڑھے۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب یہ کچھوا واپس نہیں آنے والا تو چلو ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے ابھی کھانے میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوا چٹان کے پیچھے سے اچانک سامنے آیا اور بولا، میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہ کرو گے، اسی لیے تمہیں پانی لانے کے لیے گیا ہی نہیں، یہی بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کچھوے بھوچکا رہ گئے، کہتے تو کیا کہتے۔ دونوں کچھوے نے جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک چھوٹا کچھوا چٹان کے پیچھے سے سامنے آ گیا اور چھوٹے کچھوے نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم دونوں میرا انتظار نہیں کریں گے، اسی لیے تمہیں پانی لانے کے لیے گیا ہی نہیں، اور میں تو یہیں پر چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب سے اور یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے کچھوے کی یہ باتیں سن کر دونوں کے دونوں کچھوے حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے، اور اب وہ کہتے بھی تو کیا کہتے کچھوے سے۔ اس طرح سے دونوں بھی حیرت کے مارے چھوٹے کچھوے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہاں پر الفاظ کے معنی دیے ہوئے، جھاڑ جھنکڑ یعنی جھاڑیاں، دھن کا پکا ہونا یعنی ارادے کا پکا ہونا، خوشی کا ٹھکانہ نہ رہنا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، نام و نشان نہ ہونا یعنی موجود نہ ہونا، آناکانی کرنا یعنی بہانے کرنا، بہانے بنانا، ایک نہ چلنا کوئی بہانہ کام نہ آنا، چٹ کر جانا یعنی سب کچھ کھا جانا، بھوچکا رہ جانا یعنی بہت حیران ہونا۔